اجزائے کلام کا حصہ جو دوم ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ آج ہم حروف کی اقسام بالحاظ صوت کرتے ہیں۔ صوتی لحاظ سے بھی حروف کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے حروف علت اور حروف صحیح۔ حروف علت الف، واو، یہ وہ حروف ہیں جن کے ملانے سے الفاظ میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ہم بے کے ساتھ الف ملائیں تو بے میں حرکت پیدا ہوگی اور با بن جائے گا۔ اسی طرح بے کے ساتھ واو ملائیں تو بو بن جائے گا۔ یہ جو وہ حروف علت جو حرکت پیدا کریں وہ الف، واو اور یہ ہیں۔ صوت کے آواز سے دوسرے حروف صحیح ہیں۔ وہ حروف جو کسی حروف علت یا علامت، زیر زبر یا پیش کے بغیر کوئی آواز پیدا نہیں کر سکتے، جیسے بے، پے، تے، جیم، سین۔ یعنی حروف علت جو ہیں انہیں آواز پیدا کرنے کے لیے زیر زبر پیش کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حروف صحیح کے لیے زیر زبر پیش حرکت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور یہ بالحاظ صوت دو اقسام ہیں۔ لفظ کی بھی دو اقسام ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کا کچھ نہ کچھ مطلب سننے والے کی سمجھ میں آئے، جیسے روٹی، پانی، جس سے سننے والا سمجھ آ جاتا ہے کہ روٹی کھانے کی چیز ہے اور پانی پینے کی چیز ہے۔ وہ لفظ جس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں، جیسے بوٹی، وانی، یعنی روٹی کے ساتھ بوٹی لگا دیں تو بوٹی کا کوئی معنی نہیں ہے، وانی کا کوئی معنی نہیں ہے، تو بوٹی اور وانی محمل ہیں۔ یہ لفظ کی قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ کی اقسام تین ہیں۔ اسم جو بابین لفظ، ابھی میں نے بتایا ہے کہ لفظ کی قسمیں کلمہ اور محمل، تو کلمہ کے آگے تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم جو کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام ہوگا، جیسے کرسی، اسلام آباد، آبادی، تختی، بستہ، جو کسی بھی چیز کا نام جو جس کے نام سے وہ چیز ظاہر ہو جائے وہ اسم ہوگا۔ فعل کام ہوگا جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے، جیسے وہ آتا ہے، علی کھانا کھائے گا، تو آتا اور کھائے گا فعل ہیں۔ حرف وہ کلمہ جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر پورے معنی نہ دے۔ حرف اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے، جیسے تک، سے، میں وغیرہ۔ اسم کی اقسام چار لحاظ سے کرتے ہیں۔ اسم کی اقسام بالحاظ گنتی، بالحاظ جنس، بالحاظ معنی اور بالحاظ بناوٹ۔ سب سے پہلے اسم کی اقسام بالحاظ گنتی، واحد اور جمع ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں واحد ایک چیز کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ چیزوں کو۔ بالحاظ جنس بھی اسم کی دو اقسام ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اسم کی اقسام بالحاظ معنی بھی دو ہیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ اس میں معرفہ کو اس میں خاص بھی کہتے ہیں، ایسا اسم جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ اس کی تعریف کو کچھ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ خاص جگہ، شخص، چیز کے لیے بولا جانے والا یا پکارا جانے والا نام اس میں معرفہ کہلائے گا، جیسے قائد اعظم، تاج محل، مسجد اقصی، ابن مریم، غار ہرا، کراچی، لاہور، اس میں معرفہ ہیں۔ شعر سے مثال دیتی ہوں۔ ایک ولولائے تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ شعر میں لاہور، بخارا اور سمرقند اس میں معرفہ کی مثال ہیں۔ اس میں نکرہ جو غیر معین اشخاص یا اشیاء کے لیے استعمال ہو، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام جگہ، شخص یا چیز کا نام اس میں نکرہ کہلاتا ہے۔ اسے اس میں عام بھی کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں اگر ہم اشخاص میں لیں تو لڑکا، لڑکی، مالی، اسلم، انور۔ جانور میں لیں تو بلی، چوزے، مرغی، بطخ، چڑیا۔ چیزوں میں لیں تو کتاب، کرسی، میز، پنکھا وغیرہ۔
جگہ، پہاڑ، دریا، شہر، قصبہ، گاؤں وغیرہ۔ اسم کی چوتھی تقسیم بالحاظ بناوٹ ہوتی ہے، جس میں ہوتا ہے اسم مصدر، اسم جامد اور اسم مشتق۔ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو، مگر اس سے مقررہ قاعدوں کے مطابق بہت سے الفاظ بن سکیں۔ یعنی مصدر خود کسی اسم سے نہیں بنتا، لیکن اس سے بہت سے نئے الفاظ نکلتے ہیں۔ اس کی ایک تعریف ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ خود کسی کلمہ سے نہ بنا ہو، یعنی ہم اہل سماعت سے اسے سنتے ہیں، لیکن اس سے بہت سارے لفظ بنائے جا سکیں، اور وہ لفظ بنانے کے لیے مقررہ قاعدوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کی مثالیں دیکھ لیں اسم مصدر کی: پڑھنا سے پڑھو، دیکھنا سے دیکھو، تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا بیٹا نہ بنانا، قدر کھو دیتا